عامر خاکوانی صاحب آپ نے گفتگو ان کی سنی، انہوں نے کہا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک الگ کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرا تجربہ کم ہو، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے ذرا زیادہ سینئر ہے. انہوں نے تو یہی کہا نا جسٹس منصور پر اعتماد نہیں کہ وہ ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. آپ ہی مطلب سمجھا دیجئے. دیکھیں دو باتیں بلاول بھٹو صاحب نے اہم کیے. ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ 63A کے فیصلے کے بعد اب ہم نمبر پورے کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلور کراسنگ کرائیں گے، یعنی ہارس ریڈنگ کریں گے یا جو بھی کہیں گے. یعنی وہ اتنی مطلب میں کہنا تو نہیں چاہتا مطلب ڈٹائی کے ساتھ، لیکن دیدہ دلیری کہیں یا کوئی اور سافٹ ویئر مطلب بہت ہی افسوسناک انداز میں انہوں نے کہا ہے. یعنی اس پہ بڑے خوش ہو کے کہ یہ ضمیر جو ہے نا وہ آرام سے خرید و فروخت کر کے وہ کہتے ہیں بندے پورے کر سکتے نمبر. وہ انہوں نے بیسیکلی مولانا کو بھی تھریٹ کیا ہے، یعنی آپ راضی ہوں یا نہ ہوں ہمیں بندے پورے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات بہرحال بلاول کو یہ آپ کریڈٹ دیں کہ وہ اپنی وہ سادگی میں، اپنی اس میں کیا میں کہوں ناطق اربکاری میں یا جو بھی بہرحال اصل بات بتا دی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پر ان کو یہ شبہ ہے، یہ شک ہے کہ ہم یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے ججز کو، اور ان کو ایسا بندہ چاہیے جو سپریم کورٹ کو کنٹرول کر کے ان کی مرضی کے رزلٹ دے. تو یہ بات بالکل واضح ہے. اور جہاں تک نیر بخاری صاحب نے کہا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ مسودہ اب شیئر نہیں کر رہے عوام سے. جی دیکھیں اس پہ نیشنل آپ اتنی بڑی ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے بالکل تو آپ نیشنل ڈیبیٹ کرائیں نا، آپ اس پہ بات کریں نا. کانسٹیٹیوشن آپ کا اپنا سٹینڈ ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، پارلیمنٹ سے باہر بھی. میڈیا کے جو لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا والے اپنے آپ نے تو ایک خفیہ بنا کے جتنا کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ کا کوئی ہوتا ہے نا، کبھی ایک وہ بلو پرنٹ ہوتا ہے نیوکلیئر میزائل کا، سر مان لیجئے ایک واقعی ایک بم تیار کیا جا رہا ہے کہ جسے آپ نے اپنے مخالف سیاسی جماعت پر پھینکنا، تبھی آپ نے حکومت بچانی ہے. میڈیا نے کوشش کر کے، اور اس میں جے یو آئی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ چیزیں شیئر کی اور ان کی طرح سے کچھ چیزیں سامنے آئی. تو میڈیا تو جو کام کر رہا ہے اس پہ ان لوگوں کو میڈیا کے شکر گزار ہونا چاہیے. میڈیا ایجوکیٹ کر رہا ہے عوام کو، پاکستانی عوام سے جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، جو حقائق چھپائے جا رہے ہیں، میڈیا تو ان کو سامنے لا رہا ہے نا. میڈیا کہہ رہے ہیں یہ ہونے جا رہا ہے. آپ اگر جا تو آپ اس کی وہ کریں، تردید کریں، کیٹیگوریکلی تردید تو نہیں کر رہے نا یہ لوگ. اچھا حافظ صاحب، آپ نے نیر بخاری صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے بلاول صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی آپ نے سنا. سر آپ خود ماہر قانون ہیں اور یہ بتائیے گا ایک قانون دان کی حیثیت سے ججز کو کنٹرول کرنے کے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زریاب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جو بخاری صاحب نے کہا وہ ان کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے. ڈیفینیٹلی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان کی پارٹی جو بھی ان کی گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق آئے گی. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ چل کس طرح رہی ہے، اور اس کے اندر چیف جسٹس کا رول کس طرح ہے، یا چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ کس لیول کی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی چلتی ہیں تو پھر آپ ایک آرڈینری سچویشن کے اندر نہیں رہ رہے، پھر آپ ایک ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر اپریہنشنز بھی آتی ہیں، پرزمپشنز بھی آتے ہیں. اب ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب 18th امینڈمنٹ والا معاملہ جو تھا وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور ایک فنڈامنٹل چینجز جو تھیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کی گئیں، اس کے اندر آپ کی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک پروسیس تھا. تو جو ابھی اسی پارلیمنٹ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، تو پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں جی، اگر آپ ایک اور امینڈمنٹ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر 18th امینڈمنٹ کا میرے پاس کیس پڑا ہوا ہے. اور پھر پارلیمنٹ نے راتوں رات جو ہے وہ ایک 19th امینڈمنٹ پاس کی، اور سارے کا سارا جو ٹلٹ تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا وہی پریکٹسز دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی نا. ابھی بھی جو بینچ کے حوالے سے سب کچھ ہوا، وہاں پر بھی جو تھی سیاہی سوکھی نہیں تھی، تو ہم نے دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ کر دی گئی. نہیں ذرا ایک سیکنڈ سن لیں نا. آپ اصل چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہیں پیس میلز کے اندر، یا آپ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اگر 10-12 سال کا پاکستان کا سپریم کورٹ کا کانڈکٹ دیکھا جائے یا ان کی ورکنگ دیکھی جائے تو اس کے اندر بہت سارے کوسچن مارک ہیں، اور وہ ہر چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا نظر آتا ہے. سٹارٹ فرام چودھری افتخار، اور اس کے بعد آپ جسٹس ناصر الملک کا دیکھ لیں، پھر جسٹس جمالی کا دیکھ لیں. جسٹس جمالی کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بیشنگ بھی سٹارٹ ہوئی، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن بھی جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور اس لیول پہ ڈویژن بڑھتی گئی کہ اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف
खिलाफ ना सिर्फ ऑब्जर्वेशंस आती हैं बल्कि रिटन ऑर्डर्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, जो आपने अभी भी जो रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट है वो आई है। तो सर ये डिसाइड कैसे किया जा सकता है कि एक जज से तमाम बाकी जो जजेस हैं वो इत्तेफाक करेंगे, जो फैसला वो दे रहे हैं बाकी मानदार जजेस भी वही फैसला देंगे? एक तरफ हम सियासतदानों की ज़मीर जोड़ने के हवाले से बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ज़रियाब मैं आपको ज़रियाब चीज ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा किया वो जजमेंट्स की तरफ इशारा नहीं किया गया। ये एक जरा चीज देखें कि जजमेंट्स की तरफ इशारा नहीं किया गया, वह उस एनवायरनमेंट की तरफ इशारा किया गया है कि जिसके अंदर प्रिज्यूम ये किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन इस लेवल की है या उनकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं उन प्रोसेस के अंदर जो एक जज को नहीं देनी चाहिए। जज जो है उसका एटीट्यूड ना थ्रेट वाला होता है, ना जज जो है किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। जज का काम यह है कि उसके सामने जो केस आए उसको आइन कानून और अपने ज़मीर के मुताबिक एक फैसला करे। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़रिया प्रॉब्लम ये आती है कि हम केस कोई और होता है, कॉन्टेक्स्ट कोई और होता है, ऑब्जर्वेशंस कोई और निकल जाती हैं और अल्टीमेटली फैसला कहीं और चला जाता है। तो ये वो सारी ऐसी हैं कि जिसके अंदर मतलब आप ये मुख्तसर आप ये कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से केसेस को लेकर नहीं चल रही, रिमार्क्स में कुछ कहा जाता है, प्रोसीडिंग में कुछ होता है, फैसले और नताइज कुछ आते हैं। इसार राना साहब नहीं, वो आपके सामने है ना ज़रिया, वो आपके सामने, और इसीलिए जो ऑर्डिनेंस जिसका आप जिक्र करते हैं, एक जिसका ऑर्डिनेंस का आप जिक्र करते हैं ना, जो अभी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स और भी आई हैं। एक अमेंडमेंट उसके अंदर आई है कि जिसका केस पहले आया है उसको पहले सुनना जाना चाहिए, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं या इनके रिमार्क्स हैं वो उसको आप रजिस्टर्ड करेंगे या आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट बाद में ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे भी एक फर्क आएगा उस चीज के अंदर। लेकिन बाकी मैं आपको समझूं कि एक चीज सिर्फ फाइनली मैं इस चीज के अंदर कहूंगा कि इसमें 2 राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा ओवरबर्डन्ड है, इसकी जुरिस्डिक्शन अगर डिवाइड की जाती है या किसी और जगह की जाती है तो ना सेपरेशन ऑफ पावर्स, ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ना ही है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। इसके बाद भी होने चाहिए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है।